السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب فرما رہے ہیں محترم جناب مولانا محمد عزیز انصاری صاحب انڈیا والے، بمقام مبارک مسجد رنچ لین، مورخہ 26 جنوری سن 2008۔ موضوع ہے چاروں امام اہل حدیث تھے۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو مالک الملک ہے اور جو ذات ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ صرف اسی کو بقا ہے اور باقی ساری کائنات فانی و زوال پذیر ہے۔ مختصر سی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ہستی مبارکہ پر جس کو دنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ اس سے پہلے اس سورت کی 2 یا 3 آیتوں کی ہلکی سی تشریح میں نے مسجد نمرہ میں خطبے کے جمعے میں نے کی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ حصہ پورا ہو جانا چاہیے۔ میں پوری 7 آیتوں کا خلاصہ نہیں کر سکا۔ آج موقع ملا، میں چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی مختصر سی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے بھی آ جائے۔ یہ سورت کئی ناموں سے یاد کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے کئی نام بتائے۔ اس سورت کا سب سے پہلا نام تو وہی ہے جو اس کے نام سے ہمیں اور آپ کو پڑھنے کو بھی ملتا ہے اور سننے کو بھی ملتا ہے، سورۃ الفاتحہ۔
فتح یفتح کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کھولنا. ہم جب قرآن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہی سورت ملتی ہے. اس مناسبت سے سورت کو کہا جاتا ہے سورت الفاتحہ. یا نماز میں اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر رکعت کو اگر کوئی چیز کھولتی ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے، تو یہ غلط نہیں. اس سورت کا ایک دوسرا نام ہے ام القرآن. یہ پورے قرآن کی ماں کہلاتی ہے. چونکہ ماں منبع و مصدر ہے، ماں سے اولادیں جنم لیتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسی مناسبت سے اس کو ام القرآن کہا گیا. یعنی تمام سورتوں کا خلاصہ اس سورت کے اندر موجود ہے. عربی میں ام کے معنی ماں کے بھی ہوتے ہیں، اور ام کو ایک جڑ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ تمام سورتوں کی جڑ ہے. دنیا میں جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک جو ہوگا، ان تمام چیزوں کا خلاصہ قرآن میں موجود ہے. پورے قرآن میں کیا کہا گیا ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. اور پوری سورہ فاتحہ کے اندر جو کہا گیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے. اور پوری بسم اللہ میں جو کہا گیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے میں موجود ہے. اور پورے بسم اللہ کے بے میں جو کہا گیا وہ بے کے ایک نقطے میں موجود ہے. بے کے نیچے ایک نقطہ ہے. اور آپ پڑھیں گے تو پورے قرآن کی آپ کو یہی دعوت نظر آئے گی کہ تمہارا رب ایک ہے، اسی اللہ کی عبادت کرو. اور بنیادی تعلیم بھی قرآن کی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی ہے ہی نہیں سوائے ایک اللہ کی. وہ بے کا ایک نقطہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ پورے قرآن کی دعوت. یہ توحید ہے. اور قرآن کا 2/3 حصہ، یعنی قرآن کو اگر 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں تو اس کے 2 پارٹس، 2 حصے اس کے صرف توحید میں گزرے، توحید سے بھرے پڑے. اور اسی لیے ہمارے آج کے جو ماڈرن خیال کے علماء ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کو سیکھو یا قرآن کو پڑھو. وہ جانتے ہیں کہ لوگ اگر قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے اور قرآن سے اگر انہوں نے اپنی دلچسپی شروع کر دی تو پھر ہماری روزی روٹیاں بند ہو جائیں گی. ہم ان کو بیوقوف اور پاگل بنا کر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن سے دور ہیں. جب لوگ قرآن پڑھیں گے تو وہاں تو بار بار توحید کا درس آئے گا، توحید کا سبق آئے گا، توحید کی بات آئے گی، لوگ پوچھیں گے، سوال کریں گے. اس لیے آج باقاعدہ یہ فتویٰ ہمارے ہندوستان سے شائع ہوا اور نکلا کہ جس کو قرآن کریم پڑھنا نہ آتا ہو اس کو سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف انگلی چلاتا رہے، ثواب ملتا رہے. کبھی آپ فون کیجئے گا، اپنا فیکس نمبر مجھے دے دیجئے گا، میرے گھر میں یہ فتویٰ رکھا ہوا ہے اشرفیہ کا، میں وہاں سے فیکس کر کے آپ کے حوالے کر دوں گا. اس قسم کے فتوے نکلے. قرآن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی چلاتے رہو، ثواب ملتا رہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو پڑھو. کیا تم غور نہیں کرتے؟
کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اس قرآن کی اس سورت کا، سورہ فاتحہ کا ایک اور نام ہے، اس سورت کا ایک نام اور ہے سورۃ الشفا۔ کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قرآن کی آیت لکھ کر یا لکھوا کر دی ہو اور یہ کہا ہو کہ تو اس کو اپنے گلے میں پہن لے یا اپنے بازو میں پہن لے، باندھ لے۔ سورۃ الشفا کا مطلب یہ ہے ہم کو وہیں سے سیکھنا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بتایا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، میرے اوپر کچھ اثر ہے جن کا، آسیب کا، آپ نے اس کو بٹھایا اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ آپ نے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کر دم کیا۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھی، آپ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان سورتوں کی آپ نے تلاوت کر کے دم کیا۔ جو چیز ہمیں نبی سے جتنی مل رہی ہے اتنا ہم لے سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بہت سے حضرات پانی پر بھی پڑھنے کے قائل ہیں، خود ہماری جماعت کے بہت سے علماء اہل حدیث بھی اس طرف گئے ہیں، لیکن اس سلسلے میں عبداللہ ابن باز اور ناصر الدین البانی کا جو فتویٰ ہے وہ بہت حد تک کارگر ہے کہ ہر کھانے اور پینے والی چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع کیا ہے۔ اور اس کو طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ منہ سے جراثیم نکلتے ہیں اور وہ آپ کے پانی کے اندر جائیں گے، پھر آپ ان پانیوں کو پیئیں گے، اس پانی کو آپ نوش فرمائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اگر دم کرنا کسی کھانے اور پینے کی چیز پر جائز ہوتا تو اللہ کے نبی نے کھاتے وقت بسم اللہ کہہ کے ضرور دم کیا ہوتا، کیونکہ اگر دم سے برکت کسی چیز پر ہو سکتی ہے تو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہہ کے ہم کھانا تو شروع کر رہے ہیں، اگر برکت ہی اس دم سے ہے تو بسم اللہ کہہ کے دم کر دیں اور اس کے بعد میں ہم کھائیں۔ اس سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ حدیث قابل اعتبار نہیں کہ پانی پر دم کر کے پیا جائے۔ ہاں، جسم پر دم کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اما عائشہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ کبھی کبھی پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی۔ دیکھیے مستند احمد، جس پر علامہ شاکر نے تعلیق چڑھائی ہے اور جس پر لکھا ہے کہ یہ حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے، دم کرنے کا ثبوت ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الرقیہ، یعنی دم کرنے کی سورت، سورۃ الشفا، شفا کی سورت، دم کرنے۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے سبع مثانی، یعنی بار بار دہرائی جانے والی سورت۔ 7 ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے کوئی اور دوسری سورت کو وہ شرف حاصل نہیں ہے۔ قرآن کی تقریباً 114 صورتوں میں اس سورت کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور سورت کو حاصل نہیں ہے۔ آپ پہلی رکعت میں اٹھے اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والضالین آمین، پہلی رکعت میں اب آپ پڑھیں گے انا اعطینا۔ اب دوسری رکعت میں اگر آپ کھڑے ہیں تو الحمد شریف سورہ فاتحہ تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، لیکن آپ والضالین کے بعد اب وہ سورت نہیں پڑھ رہے ہیں جو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں انا اعطینا، بلکہ دوسری سورت پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کو آپ ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن سے الگ کیا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ثبوت قرآن میں سے منع ہے، امام کے پیچھے تم کیوں پڑھتے ہو؟ ہمارے بہت سے بھائی اسی سورت کو دلیل بناتے ہیں، اسی آیت کو، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اس آیت کو دلیل بناتے ہیں۔ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جایا کرو۔ جب امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو تم پیچھے سورہ فاتحہ امام کے ساتھ ساتھ کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اس آیت کو بطور دلیل ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے اوپر تو تم بھی عمل نہیں کر رہے ہو۔ جب قرآن کی آیت یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ، تو اس پر تو تم بھی عمل نہیں کرتے ہو۔ امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں
تو تم سنتے نہیں ہو بلکہ امام صاحب کی جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتے ہو اور امام کی جماعت کو بھی چھوڑ کر الگ کھڑے ہو کر تم سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہو. جبکہ حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور سنو. تو تم کہاں سنتے ہو؟ ہمارے ہاں کسی کے مر جانے کے بعد قرآن خوانی کرانا اور اس کا ثواب کسی مردے کو بخشنا ہمارے یہاں سراسر بدعت ہے، سراسر حرام ہے. آپ کے یہاں یہ چیز اگر حلال ہے تو مجھے بتاؤ قرآن کی آیت کے اوپر عمل کیوں نہیں ہے؟ مرنے والا مر گیا، قرآن خوانی دوسرے دن ہوئی، ایک ایک پارا آپ نے سارے لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا اور وہ کرائے کے ٹٹو بھی چلے آئے. ایک ایک پارا سب کو دے دیا، سب نے پڑھنا شروع کر دیا. 30 پارے ختم، مرنے والے پہ بخش دو. میرے بھائیوں، اگر کسی چیز کی تلاوت کا ثواب اگر مرنے والے کو ملتا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کی ماں مر گئی اور قرآن خوانی کر کے بخش دی اور وہ جنتی. تو ہمارے انڈیا میں جب اندرا گاندھی مری تھی تو اس کی سمادھی پر پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے مولویوں نے 3 مرتبہ قرآن پڑھ کے بخشا. اگر قرآن خوانی سے کسی مردے کی بخشش ہو سکتی ہے تو پھر اندرا گاندھی تو جنت الفردوس کی حقدار ہے. تمہارے باپ دادا مرتے ہیں تو ایک قرآن پڑھ کے بخشا جاتا ہے، اس پر تو 3 وہ بھی پارلیمنٹ کے دودھ سے زیادہ سفید نیتاؤں نے پڑھ کے بخشا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب یہ کہو کہ وہ تو کافر تھی، تو کیا وہ پارلیمنٹ کے مولوی نہیں جانتے تھے کہ وہ کافر تھی؟ کہنے لگے یہ تو سیاست ہے، اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کون ہمیں ووٹ دیتا؟ کوئی اور چیز نہیں ملی تھی، رسوا کرنے کے لیے رب کا قرآن ہی ملا تھا. میرے نبی نے تو ابو طالب کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر قرآن نہیں پڑھا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے کہ جنازے کی نماز پڑھا دوں، دعائے مغفرت کر دوں. جبکہ دنیا میں سب سے ہلکا عذاب اگر قیامت کے دن کسی کو ملے گا تو وہ ابو طالب کو ملے گا. جب آپ دعائے مغفرت کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ نے کہا او میرے نبی اگر 70 مرتبہ بھی تو اپنے چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ تیری یہ دعا قبول نہیں کرے گا. کسی کافر کے لیے جو نبی کا ہمدرد بھی ہو، جب اس کی بخشش نبی کی دعا سے اور نبی کی نماز جنازہ پڑھانے سے نہیں ہو سکتی ہے تو تمہارے قرآن پڑھنے سے کسی ہندو مشرک عورت کی بخشش کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ وہ چچا کہہ رہے تھے بھتیجے تجھے جو حکم اللہ نے دیا تو اس کام کو کر، میرے جیتے جی زندگی کے اندر کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور لوگوں کو چیلنج کر رہے تھے اگر کسی نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے تو جاؤ اور میرے بھتیجے کو کوئی روک کے تو دکھاؤ، کسی کام سے منع کر کے تو دکھاؤ. جب ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہو سکتی تم کہتے ہو کہ وہ کافر. ارے جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی کلمہ تو وہ پڑھتی ہے، اور ہندو بھائیوں کے اندر تو باقاعدہ کلمہ طیب موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ پڑھتے نہ ہو. ہندوؤں میں کوئی بھی پنڈت اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان کہی نہ کہہ لے. پنڈت اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور مرنے سے پہلے یہ وصیت کرتا ہے لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم. اتھرو وید 20واں کانڈ ہے ہندو دھرم کی کتاب کا. ہائے میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے. لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم. اے میرے بیٹے مرنے سے پہلے تو لا الہ پڑھ لینا، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے. تو جو چاہن سورگ تو جپے نام محمدم، اور اگر تو سورگ جنت چاہتا ہے تو پھر محمد کا نام لینے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بن جا. کیا یہی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو سارے پاپ ہرن ہو جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
اسلام جس نے بھی قبول کر لیا تو اس وقت تک جتنے گناہ اس نے کیے وہ سارے گناہ اس کے مٹ جاتے. اسلام لانے کے بعد ما قبل جتنے بھی گناہ اس نے کیے تھے اسلام سے پہلے وہ سب ختم. یہدم ما کان قبل، جو اس سے پہلے وہ کر چکا سب ختم. اسلام کے اندر بڑی آسانی ہے. عیسائیت کے اندر اور ہندو دھرم کے اندر دونوں کا اگر آپ موازنہ کریں گے تو بڑا فرق لے گا. عیسائیت میں لکھا ہے بائبل کے اندر رول نمبر 5 میں کہ عیسیٰ نے پطرس کو بلایا. پطرس ادھر آؤ. پطرس عیسیٰ کا وہ ساتھی تھا جو ہمارے یہاں حضرت ابو بکر کا جو مقام ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر امت اسلامیہ میں کسی کا مقام سب سے بلند ہے تو جناب ابو بکر صدیق کا. ایسے ہی عیسائیت میں جیسس کے بعد، عیسیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام و درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ پطرس کا ہے. جیسس نے، عیسیٰ نے پطرس کو بلایا، ادھر آؤ، سنا ہے تمہارے پاس بڑی دولت ہے. جی، ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دو، ختم کر دو. یہ کیا بات ہے؟ میں آدھی تو دے سکتا ہوں، ساری نہیں. کہا کہ پطرس ساری دولت کو تم لٹا دو. پطرس مایوس ہوئے اور یہ کہہ کر چل دیے کہ جیسس، میں آدھی دولت تو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں، جس کو میں نے بڑی محنت سے کمایا، ساری دولت کو میں لٹاؤں گا نہیں. اگر ساری دولت لٹا دوں تو میرے پاس کیا بچے گا؟ پطرس ناراض ہوا اور اٹھ کے چل دیا. یہاں جب اللہ کے نبی نے مال طلب کیا کہ اپنے اپنے گھروں سے لے کے آؤ تو حضرت ابو بکر سارا کا سارا اٹھا لائے اور حضرت عمر فاروق اپنے مال میں سے آدھا لے آئے. عمر کا آدھا مال ابو بکر کے پورے مال سے زیادہ تھا. پوچھا عمر تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. کہ اللہ تمہارے مال و دولت میں برکت دے. ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں. یہ تھا ابو بکر کا جواب. یہاں پطرس اٹھا اور ناراض ہو کے چل دیا. جیسس نے، عیسیٰ نے پھر بلایا، ادھر آؤ. کیا ہوا؟ کہا کہ میں ساری دولت نہیں لٹا سکتا. تب جیسس نے ایک سوئی نکالی اپنی جیب سے اور سوئی کے سوراخ کی طرف اشارہ کیا. یہ دیکھ رہے ہو کتنا چھوٹا ہے؟ کہا کہ یہ سوراخ سے کیا اونٹ داخل ہو سکتا ہے؟ کہا بالکل نہیں. کہا پطرس سنو، میں کہتا ہوں جیسس کے سوراخ سے اونٹ بھی داخل ہو سکتا ہے. یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ داخل ہو جائے. حالانکہ ہو نہیں سکتا، سوراخ چھوٹا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ سوئی کے سوراخ کے اندر اونٹ داخل ہو جائے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی جنت میں کوئی دولت مند، کوئی امیر چلا جائے. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی. اس سے بھی زیادہ مشکل ہے جب تک تو ساری دولت نہیں لٹائے گا. بہرحال پطرس نہ مانے اور وہ چل دیا اور انہوں نے ساری دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا. جیسس کے یہ الفاظ جو بائبل رول نمبر 5 میں ہے یہ بتلا رہے ہیں کہ کوئی امیر آدمی جنت کے اندر جا ہی نہیں سکتا. امیر کے لیے جنت ہے ہی نہیں. اب ذرا ہندو دھرم کا موازنہ کرو. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ آپ لوگ اردو پڑھے ہوئے ہیں. وہ کتاب میرے پاس سنسکرت زبان کے اندر موجود ہے. میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سنسکرت سے ایم اے کیا تھا، اس وقت میں پڑھ رہا تھا وہاں. تو وہ کتاب میرے پاس موجود ہے. سنسکرت کے الفاظ جو ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہون تمہیں کرنا پڑے گا. ہون، اور ہون کے لیے صبح اور شام تمہیں سندھیا کرنا پڑے گی. سندھیا، اور سندھیا کیا ہوتی ہے؟ ایک ناریل کا گولا اور 1 تولہ کستوری اوریجنل، 16 چمچے دیسی گھی آہوتی کے لیے، اور اس کے بعد 100 گرام پستہ، 100 گرام کاجو، 100 گرام بادام، 100 گرام کشمش، 100 گرام چھوارا، اور اس کے علاوہ 20 چیزیں اور ہیں. یہ مجھے 4-5 چیزیں یاد تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی. اتنی چیزیں صبح کو آگ جلا کر سندھیا کرو. اس کے
हवन करो यानी उसके हवाले करो। और एक मंत्र आता है, ओम भूर्भुवः स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा देवस्य स्वाहा मंगलम स्वाहा, ये सब पढ़ते जाओ और उसमें झोंकते जाओ। ये सुबह भी करना है और इतनी चीजें शाम को भी चाहिए। और ये सुबह और शाम करना है। नीचे लिखा है हरिजन को भी, चमार को भी, शूद्र को भी, गरीब को भी, अमीर को भी। जब तक कोई आदमी संध्या न करेगा, चाहे कितना ये गरीब क्यों ना हो, अगर ये संध्या नहीं करता और बगैर संध्या किए हुए, बगैर हवन किए हुए मर गया, तो वो नर्क में जाएगा, पैराडाइज में जन्नत का मुंह न देखेगा। अब आप कम से कम थोड़ी सी एक लिस्ट तैयार करें, एक नारियल का गोला कितने का मिलेगा, कम से कम जोड़ लो, 10 रुपए से कम तो फिर भी नहीं, और आपके यहां तो और महंगा। 10 रुपए का एक गोला ही मान लो, और एक तोला कस्तूरी ओरिजिनल कस्तूरी कितने की आएगी, 400-500 रुपए से तो बहरहाल कम नहीं आएगी, हालांकि 1000 रुपए की तोला भी आ रही है, लेकिन मैं 100 ही रुपए मान रहा हूं। चलिए, अब कोई चीज ओरिजिनल मिल ही कहां रही है। हमारे यहां किसी ने एक मकाला लिखा था, कहा अब तो शादी के लिए लड़कियां ओरिजिनल नहीं मिल रही हैं, तो अब और चीजें कहां से ओरिजिनल मिलेंगी। वो रात भर गप्पे और शप्पे लड़ा रही हैं, मोबाइल टू मोबाइल फ्री हो रहा है, कहीं 5 रुपए मिनट घंटा लग रहा है। ये तो अपने अपने इलाकों का अलग है। हमारे यहां रिलायंस टू रिलायंस फ्री, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक सब सहूलियतें फराहम की जा रही हैं। जिनाकारी और बदकारी के अड्डे, फिर कहते हैं दहशतगर्दी, दहशतगर्द मुसलमान है। सारी खुराफातें हमारी गवर्नमेंट करे, इल्जाम आता है, और मुसलमानों पर भी नहीं, बिलखुसूस अहले हदीसों के ऊपर की ये दहशतगर्द। हम उनको रोकें, हम एड्स की बीमारी को फैलने से बचाएं तो हम दहशतगर्द हैं, ये घर घर एड्स पहुंचाएं तो ये बेचारे बहुत बड़े अमन पसंद हैं। एक नारियल का गोला 10 का मान लो, कस्तूरी 100 की मान लो। चलिए भाई 16 चमचे देशी घी, वो भी गाय का, भैंस का दूध का अगर घी बना हुआ होगा और वो आपने डाला तो नहीं माना जाएगा। 150 रुपए किलो हमारे इंडिया में घी तकरीबन गाय का मिल रहा है। अब आपके यहां 250 से कम नहीं होगा, 150 रुपए किलो। चलो 16 चमचे, एक चमचे में अगर 10 ग्राम भी आ रहा है तो 16 चमचों में कितना होगा, 160 ग्राम, 150 ही ग्राम मान लो, 15 रुपए इसके रख लीजिए आप। अब 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम छुआरा, ये सारी चीजें जोड़ो। इसके अलावा और चीजें 20 और हैं जो 100 ग्राम, इन तमाम चीजों की मजमूई हैसियत चलो 100 रुपए और मान लो, जबकि सबसे कम बतला रहा हूं। तब ये जा रहा बिल आपका 250-300 रुपए का एक टाइम का, यानी 250-300 रुपए सुबह को चाहिए, वो भी एक पत्थर की मूर्ति के लिए, और इतना ही रुपया शाम को चाहिए। और अगर इतना आपने न किया तो आप चाहे कितने गरीब रहे, आप स्वर्ग में जा ही नहीं सकते, बल्कि नर्क में जाएंगे, पैराडाइज में नहीं, जहन्नम आपको मिलेगी। अब बताइए गरीब आदमी 500 रुपए कहां से लाए, एक रिक्शा चलाने वाला कहां से लाए। और यह भिखारी को भी करना है जो भीख मांग रहा है, क्योंकि गरीब वो भी है। उकता चुकी है अब आज इंसानियत हिंदू मजहब से। लेकिन हमारे मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं वहां कि मुसलमानों को देखकर कौन इस्लाम लाए। दावत तबलीग हमारी हर मैदान में कमजोर हो चुकी, हालात इतने नाजुक हो चुके हमारे, आपके यहां पर भी। हक बात बोलना कोई आसान नहीं है। मैंने शुरू में जब आया था 2 तकरीरें की, तीसरी तकरीर से हमारे पास दबाव प्रेशर पड़ने लगा, मौलवी साहब खैरियत से इंडिया पहुंचना है या नहीं पहुंचना। आप समझ लीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोगों के लिए हक बोलना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना हाथ की हथेली पर आग का अंगारा रखना मुश्किल होगा। जब यह जमाना आ जाए फंतज़िर साअह, तो कयामत का इंतजार करना, कयामत का इंतजार। ये हालात हैं। हिंदू धर्म के अंदर कोई गरीब जन्नत में नहीं जा सकता, ईसाइयत के अंदर कोई अमीर जन्नत में नहीं जा सकता। सुई के सुराख से ऊंट तो दाखिल हो सकता है, लेकिन कोई अमीर जन्नत में चला जाए मुमकिन नहीं। जीसस ने कहा, ईसा ने कहा, यानी ईसाइयों में जन्नत अमीरों की जागीर है, अमीरों की नहीं, गरीबों की, गरीब ही जाएगा। और हिंदू धर्म के अंदर कोई गरीब जा ही नहीं सकता जन्नत में, क्योंकि वो 500 रुपए रोजाना खर्च कर ही नहीं सकता है, वो अमीर ही जन्नत के अंदर जाएगा। जरा इस्लाम का मामला देखिए। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है।
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبته الى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد واخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. یہ ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پہلی چیز ہے، اس بات کی گواہی دو. دوسری نماز قائم کرو، تیسری زکات دو، چوتھی رمضان کے روزے رکھو، اور 5واں حج. لیکن اس میں سے بھی 2 چیزیں غریبوں کے اوپر سے اٹھا لی گئی ہیں، معاف ہے. اگر زکات کی حیثیت نہیں ہے تو زکات نہیں دے گا، بلکہ دوسروں سے لے کر اس کو دی جائے گی. اور حج بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے. ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر وہاں تک جانے کی استطاعت ہو تو، اور استطاعت نہیں ہے تو حج بھی نہیں. یعنی 3 چیزیں امیر و غریب سبھی کر سکتے ہیں، کون نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ پوجا ہر حال میں کرنا ہے اور پوجا کے لیے یہ ہون ضروری ہے. ہمارے یہ نہیں کہا کہ نماز کے لیے وضو شرط تو ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ پانی نہ ہو تب بھی 5 کلومیٹر جاؤ، 10 کلومیٹر جاؤ، پانی تلاشو، کنواں ڈھونڈو. یہ نہیں کہا گیا 25 روپے کی بسلری بوتل خریدو تب وضو بناؤ. نہیں، اگر پانی نہیں مل رہا ہے آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجیے. یہ آسانی ہے اسلام کے، کیونکہ یہ بین الاقوامی مذہب ہے. یہ امیر اور غریب سب کے لیے یکساں ہے، برابر ہے. اس پر امیر بھی اس سے خوش رہ سکتا ہے اور غریب بھی اس سے خوش رہ سکتا ہے. عالمگیر مذہب ہے، سب کو اپنے اندر سمیٹنے کی اور جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ مذہب. اور اگر نماز کھڑے ہو کر پڑھنے میں تکلیف ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا پھر بھی پڑھو، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، لیکن پڑھ لو. کروٹ سے پڑھ لو لیکن پڑھ لو. قبلے کا رخ نہیں معلوم ہے تو جہاں تمہارا دل اعتبار اور بھروسہ اعتماد کر رہا ہے کہ یہاں قبلہ ہو سکتا ہے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو. ٹرین پہ جا رہے ہو اپنی برتھ پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھ لو. سفر میں ہو 10 رکعت ظہر نہیں پڑھ رہے ہو قصر کر لو، فرض ہی میں سے 2 پڑھ لو، 8 رکعتیں تمہارے اوپر سے نظر معاف، لیکن پڑھ لو. یہ آسانیاں اسلام نے دی. سفر میں ہو روزہ نہیں رکھ سکتے ہو چھوڑ دو، بعد میں آ کے پورا کر لو. عورت ہے دودھ پلاتی ہے بچے کو، روزہ چھوڑ دے بعد میں اس کی قضا کر لو. بوڑھا آدمی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑ دے، اس کے بدلے میں فدیہ دیتا رہے، ایک فقیر کو کھانا کھلاتا رہے دونوں ٹائم. کتنی آسانی ہے. اور وہ واقعہ یاد کرو اسلام کی آسانی پر. ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. اے اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لیا، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لیا. آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی بس ہو گیا. کہا کفارہ ادا کرو. کہا کیا ہے کفارہ؟ کہا جاؤ ایک غلام آزاد کرو. کیا آزاد کرو؟ کہا غلام. کہا اللہ کے نبی ساری زندگی مجھے غلامی کرتے ہوئے ہو گئی، میں غلام کہاں سے لا سکتا؟ کوئی اور راستہ بتا. 3 چیزیں ہی کفارے میں. آپ نے دوسری چیز بتائی اگر غلام خرید کے نہیں لا سکتے اور آزاد نہیں کر سکتے ہو تو 60 روزے رکھو پے در پہ مسلسل، اور اس روزے کی قضا بھی کرو. جس روزے میں تم نے جمع کیا اس روزے کو پورا کرو، اور اس کے بعد 60 روزے مسلسل پے در پہ، شہرین متتابعین، کنٹینیو. 55 روزے اگر رکھ لیے اور ایک دن آرام کرنے کے لیے غائب کر دیا کہ ہم پرسوں سے رکھیں گے تو 55 بیکار. اب پھر سے 1 سے 60 تک رکھو بلا کسی عذر شرعی کے. اگر تم نے آرام کرنا چاہا اور 1-2 روزے بیچ میں چھوڑنا چاہے تو سارے جو رکھے وہ بیکار. متتابعین، اور من قبل ان یتماسا، اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے. کہا اللہ کے نبی میں کمزور آدمی ہوں، 60 روزے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 روزہ تو مجھ سے رکھا نہ گیا اور میں بیوی سے مل بیٹھا.
یہ 60 روزے میں کیسے رکھ سکتا ہوں، اتنی طاقت نہیں ہے. آپ نے اس کی کمزوری دیکھی، حالت دیکھی، سمجھ گئے ہاں یہ تو روزہ رکھنے کے بھی لائق نہیں ہے. فرمایا تب تو تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 فقیروں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ. کہا اللہ کے نبی میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں. آپ نے کہا یہ 3 ہی چیزیں ہیں مجھے اللہ نے بتائی، اب میں تجھے نہیں چوتھا راستہ کیا نکالوں؟ یہی تو 3 چیزیں ہیں. غلام تو آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. آپ نے مسجد میں صحابہ کو دیکھا کافی تعداد میں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے بھائی کی مدد کرو، کچھ لے کے آؤ. سب لوگ اپنے گھروں سے گئے، کوئی 2 کھجور، کوئی 3 کھجور، کوئی 5 کھجور لے کے آیا اور اتنی دیر میں ٹوکرا بھر گیا کھجور، پوری بوری بھر گئی، ٹوکرا بھر گیا. اب آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو دیا کہ جاؤ اس ٹوکرے ہی کو تم اپنے گاؤں میں، اپنے قریے میں، اپنے قبیلے میں جاؤ اور وہاں غریبوں میں اسی کو تقسیم کر دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ کی قسم پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کی قسم پورے قبیلے میں، پورے گاؤں میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں. فرمایا جا تو ہی کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا. اس سے زیادہ آسان مذہب آپ کو دنیا کی کسی تاریخ کا مطالعہ کر لیں اور کسی مذہبی کتاب کا مطالعہ کر لیں آپ کو نہیں ملے گا. یہ کوئی انصاف نہیں ہے. کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دو. بائبل کی تعریف، بائبل کے اندر یہ موجود ہے کہ کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارو تو بایاں گال پیش کر دے، کوئی بائیں پہ مارے تو دایاں گال پیش کر دو. ایک بار میں لاجپت نگر دہلی میں گیا تھا بائبل کا کچھ پوائنٹس نوٹ کرنے کے لیے. تو جیسے ہی میں وہاں بیٹھا وہاں لڑکیاں کام کرتی ہیں لائبریری میں. عیسائیوں نے لڑکیوں کو ایسے چھوڑ دیا جیسے آج کل ہم لوگ اپنی بکریوں کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دیا جاؤ، اور کسی سے اگر محبت ہو جائے، کوئی تمہارے پیار میں آ جائے اور تمہارا مذہب قبول کر رہا ہو تو تم اس کے ساتھ شادی بھی کر لینا. عیسائیت آج کس بنیاد پر پھیل رہی ہے ہمارے علاقے میں. آپ کا علاقہ میں نے گھوم کے نہیں دیکھا، ہمارے علاقے میں عیسائیت اس طریقے سے. تو میں نے اب میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ آپ نے کو بائبل میں کوئی چیز اچھی لگی؟ میں نے کہا ابھی تو میں پڑھنے بیٹھا ہوں، ابھی کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا نہیں. اب اس نے چیپٹر کھولا، کہا دیکھیے کیا لکھا ہے. جیسس کہتے ہیں کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دو، بائیں گال پہ تھپڑ مارے تو دایاں گال پیش کر دو. ایسی تعلیم کہیں ملے گی؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی تیرا کرتا لے کے بھاگے تو اس کے ساتھ 2 کلومیٹر چلا جا، اور جب کوئی نظر نہ آئے تو اس کو اپنا پیجامہ بھی اتار کے دے دے. یہ بھی لکھا ہوا ہے. ہاں لکھا تو ہے، تو کیا ہوا؟ میں نے کہا اس سے پوچھو اس بائبل سے کہ کوئی نظر نہ آئے تو اس کو اپنا پیجامہ بھی اتار کے دے دے. ارے کم سے کم جس کو دے گا وہ تو نظر آئے گا. تو آپ اس تعلیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ محمد صاحب کی تعلیم تو یہ ہے کہ وفی القصاص حیات، بدلے میں زندگی ہے، بدلہ لو. میں نے کہا یہ بھی ہے کہ معاف کر دو تو بہتر ہے. ذات کا معاملہ تو معاف کر دیجئے، مذہب کا معاملہ تو بدلہ لیجئے. جب مذہب پر آنچ آئی تو نبی نے تلوار اٹھائی. ذاتی معاملہ جب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی زینب، جس کا تیر مارا تھا ہبار نے اور پیٹ پھٹ گیا تھا اور حمل زمین پہ گر گیا تھا، پیٹ میں بچہ تھا. فتح مکہ کے موقع پر جب ہبار آیا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا کہ اللہ کے نبی میں بھی مجرم ہوں، آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، مجھے بھی معاف کر دیجیے. چہرے پہ نظر گئی کا ہبار اب تک مجھے کسی نے اتنا نہیں ستایا جتنا تو نے میری بیٹی کو تڑپا تڑپا کر. جو شہادت میری بیٹی کو ملی ہے تڑپ تڑپ کر، جب اس کی تڑپتی ہوئی لاش مجھے یاد آ جاتی ہے تو دنیا کی ساری تکلیفیں جب تک مجھے پہنچی ہیں وہ ہیچ ہو جاتی. لیکن میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. جا جا جا، میں نے تجھ کو بھی معاف کر. ذاتیات کا معاملہ آئے تو معاف کر دینا بہتر ہے، اور طاقت کے بعد معاف کرنا یہ اور زیادہ بہتر ہے. اور مذہب پر آنچ آئے تو کسی قیمت پر برداشت نہ کی. مذہبی آنچ تصور کیجیے، اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین بن کر آئے تلوار اٹھانے پر وہ بھی مجبور ہوئے. اور یہ عیسائیت بھی سمجھ رہی ہے کہ بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے. اور اگر اس معاملے پر اور جہاد پر اگر عیسائیت کارگر نہ ہوتی اور اس پر اس کو بھروسہ نہ ہوتا تو معاف کیجیے گا امریکہ ہر ملک پر حملہ نہ کرتا. آج اس کے پاس جو میزائلیں ہیں
وہ اسی کی بنیاد پر اپنی مذہب کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے کہ میرے پاس جو طاقت اور میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ واقعی عیسائیت پر عمل پیرا ہے تو اس کا اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دو. اگر کسی نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اڑایا تھا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ وائٹ ہاؤس بھی دے دیتا، لو اس کو بھی اڑا دو. یہی تو ہے عیسیٰ مسیح کی تعلیم. لیکن اس نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس نے عمل کیا تو جناب محمد رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عیسیٰ اس مرض کا حل نہیں ہے، اس مرض کا حل محمد رسول اللہ ہے. وہ جانتا ہے. تو تصور کیجیے آپ. کہنے لگی دائیں گال پہ تھپڑ مارو بایاں گال پیش کر دو، یہ تعلیم ہے نا، اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کے بھائی کتنے؟ بولی 4. میں نے کہا کہ تیرا کوئی ایک بھائی لے کے بھاگ جائے تو دوسرا بھی دے دینا، تیری کوئی ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دینا، تیرا کوئی ایک باپ بھائی قتل کر دے تو دوسرا بھی قتل کروا دینا، لو اس کو بھی کرو. تمہارے 2 مکان ہو، ایک مکان پہ کوئی قبضہ کر لے تو دوسرا بھی دے دینا، لو میں اس کو بھی دے رہا ہوں. تو فٹ پاتھ پہ چلی آنا. پینٹ پہنے ہوئی تھی، بھاگی کہتی اپنے باس سے، ارے وہ بہت ڈینجر آدمی ہے، وہ ماننے والا نہیں. میں نے بھی پڑھے، پوائنٹس نوٹ کیے، چل یہ ہے عیسائیت کا جال. تصور کیجیے آپ، اسلام سے زیادہ آسانی پیدا کرنے والا. ہمارے حنفی بھائی دلیل دیتے ہیں اسی کو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو. ان کو قرآن کی آیت پڑھنی چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اللہ نے 2 چیزیں یہاں بیان کی ہیں. ہم نے تمہیں 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور قرآن عظیم دیا. 7 آیتیں تو دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور قرآن دیا. 7 آیتیں الگ ہیں اور قرآن الگ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے ایک ایسا قرآن دیا جس میں 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. آپ تعجب کریں گے، کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سورہ فاتحہ قرآن کے کس پارے میں ہے. یہ قرآن کے کسی پارے کا جز نہیں ہے. قرآن کے 30 پارے ہیں اور جو پارا کا جو نام ہے وہ اس کے نام سے شروع ہوتا ہے. جیسے الف لام میم، یہ پارے کا نام ہے، وہ اس کی شروعات الف لام میم سے ہی ہوتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دوسرے پارے کا نام ہے سیقول، اس کی شروعات سیقول سے ہوتی ہے، سیقول صبح. تیسرے پارے کا نام ہے تلکا، اس کی شروعات تلکا سے ہوتی ہے. چوتھے پارے کی شروعات لن تنالو سے ہوتی ہے کیونکہ اس کا نام ہی لن تنالو. 5ویں پارے کی شروعات والمحسنات سے ہوتی ہے کیونکہ اس کا نام وہی ہے. اور آخری پارا عما یتساءلون، اور وہ ختم کہاں ہو رہا ہے؟ من الجنۃ والناس. ختم. قرآن کے کسی پارے کا جز نہیں ہے سورہ فاتحہ. ویسے تو قرآن میں ہے، قرآن کا حصہ ہے، ایک سورت ہے، لیکن قرآن کے کسی پارے میں اس کو نہیں رکھا گیا، بلکہ وہ ہر پارے سے پہلے اس کی تلاوت کرنا چاہیے خیر و برکت کے لیے. اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن دیا. اب آیت کو فٹ کرو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے، 7 آیتیں پڑھی جائے تو خاموش ہو جاؤ. اس سے بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ نے منع نہیں کیا کہ یہ پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ. وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اس آدمی کی کوئی نماز نہیں. لا صلاة بالکل ویسی جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز ہے ہی نہیں. نہ فرض، نہ سنت، نہ نفل، نہ انفرادی، نہ اجتماعی، نہ جنازہ، کوئی نہ استسقاء، نہ کسوف، نہ خسوف، کوئی نماز نہیں جب تک کہ وہ ان تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. یہ سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ الصلاۃ، نماز کی سورت. بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم میں بھی حدیث آئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا. آدھی نماز میرے لیے اور آدھی نماز میرے بندے کے لیے. اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے اللہ نماز کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے.
اللہ نماز کس کو کہہ رہا ہے؟ اذا قال العبد، میں نے اپنی نماز کو آدھا آدھا بانٹ دیا. اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے، اور جب بندہ نہیں کہتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ بھی نہیں کہتا ہے.